اب آپ نے بات کی ہے اس طرح سے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو بھی ایک رشتہ ہے اور ایک فضیلت کی بات کی ہے جس کو قرآن نے بتایا ہے اس آیت میں، تو رجال کی کیا ذمہ داری ہے قرآن کے حوالے سے کہ وہ رشتے کو قائم کس طرح سے کرے، اور کیا ہدایات اس کے لیے ہیں قرآن سے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ رشتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا؟ جی بالکل، رشتے قائم کرنے رشتوں کے کے حوالے حوالے سے، سے جی۔ جی میں یہ چاہوں گا جی آپ ذرا اگر سورہ یوسف آیت نمبر 100 جو ہے وہ نکال لیجئے جی تو وہ ذرا زیادہ پھر بہتری ہو جائے گی، پھر آج بالکل سورہ یوسف ہی کی طرف بات جا رہی ہے بار بار۔ بالکل ٹھیک۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 اگر نکال لیجئے جی تو وہ بڑی بہترین جو ہے وہ ہمیں جی یہاں پر یہ آیت تو کافی طویل ہے، بس میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر ہوا یہ کہ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدہ، اب سجدے کے لیے یہ بھی ہم بتائیں گے اگلے پروگرامز میں کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم بتائیں گے کہ سجدہ کیا تھا اور کس کیفیت کا تھا اور کیوں اس کا حکم ہوا۔ وقال یا ابتی هذا تعویل، تو انہوں نے بتایا کہ اے میرے اب یہ تعویل ہے، یہ اس کی حقیقت ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، اس کو میرے رب نے حق کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور اللہ کا مجھ پر یہ میرے رب کا احسان ہوا کہ اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو من بعد، اور اس کے بعد آپ کو وہ صحرا سے لے آیا۔ تو پھر شیطان نے جو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ڈالا تھا یہ بھی ختم کیا، تو میں اپنے رب کا بڑا احسان مند۔ یہاں پر پہلے بھی ہم بہت سے پروگرامز میں یہ بتا چکے ہیں کہ رجال وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رشتے اور ناتوں کو لے کر بڑے محتاط ہوتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے، اپنی باڈی لینگویج سے کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے کہ جس سے رشتوں میں دراڑ آتی۔ یہ رجال کی سب سے خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے، یہ بھی دیکھیں نا کہ رجال ہیں اس معاشرے کے، اور ہمارے لیے بھی قرآن کے اندر یہ خوبصورت رجال ہیں سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس رب کا احسان مند ہوں کہ جس نے مجھے جیل سے نکالا اور میرے بھائیوں کو صحرا سے لے آیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے جی کہ کیا جیل سے نکلنا زیادہ جو ہے وہ مشکل تھا یا کنویں سے نکلنا زیادہ مشکل تھا؟ زیادہ تو جان کا خطرہ جو ہے وہ اس کنویں کے بارے میں تھا کہ جس میں ان کے بھائیوں نے انہیں ڈالا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پر جو انداز اختیار کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اس رضامندی کے ماحول میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا کہ جو بھائیوں کے لیے باعث شرمندگی بنے۔ اگر یوسف علیہ السلام وہاں پر یہ بول دیتے کہ میرا رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا اور پھر جیل سے نکالا، تو آپ یہ کمال دیکھیں اسلوب گفتگو کا، اور ایک رجال جو ہے وہ اس کی شخصیت کا کہ کتنا بڑا ظرف ہے یوسف علیہ السلام کا کہ وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کر رہے کہ جس سے ان کے بھائی جو ہیں وہ شرمندہ ہوں۔ تو جو رشتے ناطے بچانے والے ہوتے ہیں جی، وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے کاؤنٹڈ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے گنے چنے نپے تلے ہوئے الفاظ کہ جس میں وہ کہیں بھی کسی انسان کو شرمندہ نہیں کرتے۔ یہاں پر قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رحمان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں تو وہ رحمان یہ چاہتا ہے کہ آپ انسان کو شرمندہ ہونے سے بچا لیں۔ تو مرد جو ہوتا ہے، جو رجال ہوتا ہے جی، وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے شہر داروں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ ایک خوبصورت مثال ہے جی مردوں کی کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ ان کے الفاظ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو ٹانٹنگ کی عادت نہیں ہوتی، وہ کسی کو ٹانٹ نہیں کرتے، وہ کسی کے اوپر جملہ نہیں کستے، وہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ جس سے دوسرا انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ رجال کی بھی ایک خوبصورتی ہے جی جو قرآن کریم نے پیش کی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے اندر۔ بالکل ٹھیک جی۔ تو دوسرے لفظوں میں رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا جی بالکل خلاف۔ تو بالکل ٹھیک جی۔